صحابہ کرام کا ایک تعظیم کا انداز اور ان کے ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ ایک تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کسی کام کا حکم دیں وہ تو ہم نے کرنا ہی ہے، حکم دیں تو صحابہ نے وہ حکم پر عمل کرنا ہی ہے، اس میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے حکم نہ دیا ہو، بس کام کر کے دکھایا ہو اور وہ اللہ کے نبی کے ساتھ خاص نہ ہو، تب بھی صحابہ کرام کا انداز یہ تھا کہ وہ اس حکم پر عمل کر لیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کا انداز تھا۔ آپ دیکھیں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ کسی مقام سے گزرے اور اپنا امامہ جو ہے وہ ایک درخت کے پاس انہوں نے لٹکا دیا، درخت میں پھنسا دیا۔ اب جب درخت میں وہ امامہ پھنسایا، تھوڑا سا آگے گئے، امامہ کھل گیا، انہوں نے پھر سے امامہ باندھا، واپس درخت کے پاس گئے، درخت نے امامہ اٹکایا، پھر تھوڑا سا آگے بڑھے، امامہ کھل گیا۔ 2-3 مرتبہ جب انہوں نے ایسا کیا تو کسی نے کہا کہ حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بار بار امامہ کھولتے ہیں، بار بار امامہ باندھتے ہیں، کیا حکمت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی اس مقام سے گزرے تھے، اور جب وہ اس مقام سے گزرے تو میرے محبوب کا امامہ اس درخت میں اٹکا تھا، اور جب وہ آگے بڑھے تو امامہ کھل گیا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا حکمت ہے کیا نہیں ہے، میں تو اپنے محبوب کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے تو یہ حکم نہیں دیا تھا نا کہ تم نے میرے امامے کے جو کھلنے کا طریقہ کار ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے تو یہ نہیں فرمایا تھا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، لیکن صحابہ کرام نے انتظار بھی نہیں کیا کہ حکم آئے گا تو ہم عمل کریں، بس محبوب کی ادا کر رہے ہیں۔ یہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کسی مقام سے گزرے، درخت بہت اونچا تھا۔ اب اونچا درخت ہے لیکن جھک کر نکل رہے ہیں وہاں سے، تو کسی نے پوچھا کہ حضور درخت تو بہت اونچا ہے، کیا ضرورت تھی کہ آپ یہاں سے جھک کر نکل رہے ہیں، آپ سیدھے سیدھے نکل جاتے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ درخت اونچا ہے مجھے بھی معلوم ہے، میں یہاں سے سیدھا نکل سکتا تھا مجھے بھی معلوم ہے، لیکن ایک مرتبہ میرے محبوب جب اس مقام سے گزرے تو اس وقت یہ درخت چھوٹا تھا، اور میرے محبوب جب اس مقام سے گزرے تھے تو درخت کے نیچے سے اسی طرح جھک کے نکلے تھے، تو میں آج اپنے محبوب کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ انہوں نے انتظار نہیں کیا کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حکم دیں گے تو میں عمل کروں گا۔ ایسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے کسی مقام پر، اور وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ کسی نے وجہ پوچھی کہ حضور آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں نے اللہ کے نبی کو اس مقام پر اسی جگہ اسی انداز سے وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور وضو کے بعد اللہ کے نبی نے اسی طرح آسمان کی طرف دیکھ کر جو ہے وہ مسکرایا تھا، مجھے نہیں پتا کہ اس مسکراہٹ کی وجہ کیا تھی، میں تو اپنے محبوب کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ انتظار نہیں کیا۔ اچھا، پھر ایسا نہیں تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، آپ کی فرما برداری، آپ کے حکم پر عمل صرف عام روٹین میں ہوتا تھا، بلکہ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے تھے، اور صحابہ کرام یہ دیکھتے کہ سرکار نے کوئی عمل کر کے دکھایا ہے تو صحابہ وہ عمل بھی اختیار کر لیتے تھے نماز کے اندر ہی۔ ابھی کوئی معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم کی حکمت کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں نماز ادا فرما رہے تھے، صحابہ پیچھے جماعت میں موجود تھے، تو اس دور کے اندر جو ہے وہ مسجد میں جوتے پہن کر آیا جاتا تھا۔ یہ ایک الگ تفصیل ہے، اس پر انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو ہم ذکر کریں گے، لیکن ابھی فی الحال آپ اس حدیث مبارکہ کو سنیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز ادا فرما رہے تھے تو آپ نے دوران نماز اپنے مبارک قدموں سے نالین کو اتار کر سائڈ میں رکھ دیا۔ اب پہلی صف والے صحابہ نے دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نالین اتار دیے، تو انہوں نے اپنے اپنے نالین اتار دیے۔ اب پہلی صف والوں کو دوسری صف والوں نے دیکھا، دوسری صف والوں کو تیسرے والوں نے دیکھا، تو سب نے اپنے نالین اتار دیے۔ نماز مکمل ہوئی تو سرکار علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابہ تم نے نالین کیوں اتارے؟
تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا، ہم نے تو نماز میں آپ کو دیکھا تھا کہ آپ نے نالین اتارے تو ہم نے بھی آپ کے پیچھے اتار دیے۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بارگاہ میں تو جبریل آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی تھی کہ آپ کے نالین میں کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے کہ جو دوران نماز نہیں لگی ہوئی ہونی چاہیے، اس لیے میں نے اپنے نالین اتار دیے۔ لیکن صحابہ کرام نے حکمت کو جانے بغیر سرکار کا حکم ابھی آیا بھی نہیں تھا اور عمل کر کے دکھا دیا، اور سرکار کے حکم آنے کے بعد صحابہ کا جذبہ کیا تھا۔ تو جب بدر کا موقع تھا، بدر شریف کا موقع تھا، اور صحابہ کرام کے ساتھ سرکار علیہ السلام میدان بدر میں جا رہے تھے، تو وہاں پر سرکار علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ کفار کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہماری تعداد ان کے مقابلے میں بہت کم ہے، تو تمہاری کیا رائے ہے کہ ہم جا کر جہاد کریں نہ کریں؟ تو مہاجر جو صحابہ تھے انہوں نے تو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں فوراً کہا کہ یا رسول اللہ ہم تیار ہیں، جا کر جنگ کریں گے۔ تو سرکار علیہ السلام انصار صحابہ کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ صحابہ کیا کہتے ہیں۔ تو ان انصار صحابہ میں حضرت سعد موجود تھے، انہوں نے سرکار علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا آپ انصار کی رائے جاننا چاہتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ ہاں میں انصار کی رائے جاننا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم آپ کے حکم پر سمندروں میں چھلانگ لگا لیں گے، آپ ہمیں حکم تو دیں، ہم جا کر کفار کا تہس نہس کر دیں گے۔ جب حکم نہیں ہے تو وہاں پر سرکار کے عمل کو دیکھ کر فوری طور پر عمل کر رہے ہیں، اور جب حکم آئے تو اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے بھی تیار۔